اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ المقام الثانی الشبہۃ الوجوبیۃ ان الشبہۃ الوجوبیۃ فی المکلف بہ تنقسم الی قسمین تارۃ یکون الشک مرددا بین المتباینین کتردد الامر بین وجوب الظہر او الجمعۃ واخری بین الاقل والاکثر کتردد الواجب بین الصلاۃ مع السورہ او بدونہا وبذلک یقع الکلام فی موضعین الموضع الاول الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ الدائرۃ بین متباینین۔ توجہ فرما رہے ہو، بحث کا رابط کیا ہے۔ یہ بحث کہاں سے آ رہی ہے آغا جان؟ اس کو پیچھے سے پکڑے جا کے پھر آگے جا کر بحث کرتے ہیں۔ توجہ کرو، بحث ہماری چل رہی تھی الفصل الثالث اصالۃ الاحتیاط۔ اصالۃ الاحتیاط کہاں جاری ہوتی ہے؟ جہاں مکلف بے میں شک ہو، اصل تکلیف کا علم ہو اور امکان احتیاط بھی ہو۔ یہ اصالۃ الاحتیاط کا مورد تھا۔ پھر کہا شبہ جو ہوتا ہے یا وہ تحریمیہ ہوتا ہے یا شبہ وجوبیہ ہوتا ہے۔ کلام ہماری دو مقام پر ہوگی، ایک ہوگی شبہ تحریمیہ المقام الاول والشبہۃ التحریمیہ یہ، اور دوسرا مقام شبہ وجوبیہ۔ اصالۃ الاحتیاط سے یہ بحث چلتی آ رہی ہے۔ شبہ تقسیم ہوا تھا تحریمیہ میں اور نمبر 2 وجوبیہ۔ المقام الاول الشبہۃ التحریمیہ، مقام اول شبہ تحریمیہ کے بارے میں تھا، اور ابھی دوسرا مقام ہے المقام الثانی الشبہۃ الوجوبیۃ، شبہ وجوبیہ۔ شبہ وجوبیہ فی المکلف بے جو ہے، شبہ وجوبیہ جو مکلف بے میں ہے، یہ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف۔ کبھی کبھی شک مردد ہے بین المتباینین، کبھی کبھی شک مردد ہے بین المتباینین، جیسے امر مردد ہے بین وجوب الظہر او الجمعہ۔ امر مردد ہے کس میں؟ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے۔ امر مردد ہے ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے۔ اور کبھی کبھی امر مردد ہے بین الاقل والاکثر، کہ نماز سورہ کے ساتھ واجب ہے یا نماز بدون سورہ واجب ہے۔ اگر نماز با سورہ واجب ہو تو وہ ہو جائے گا اکثر، نماز بغیر سورت کے واجب ہو تو ہو جائے گا اقل۔ تو شبہ وجوبیہ جو مکلف بے میں ہے، اس کی کتنی قسمیں بنائی ہیں؟ 2۔ کبھی کبھی شک مردد ہے بین المتباینین ہے، اور کبھی بین الاقل والاکثر ہے۔ بین الاقل والاکثر ہے، یعنی یہ جو نماز ہے یہ سورہ مع سورہ واجب ہے یا بدون سورہ ہے، یا مثلا ایک اور طرح فرض کریں نماز کے 10 جز ہیں یا 9 جز ہیں، نماز کے 9 جز ہیں یا 10 جز ہیں، ٹھیک ہے، 10 جز اکثر ہے، 9 جز اقل ہے، مثلا فرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر جناب علی جو موضع اول ہے اس کو انہوں نے شروع کیا ہے کہ شبہ وجوبیہ جس کا امر دائر ہے بین المتباینین، شبہ وجوبیہ الدائرہ بین متباینین جو ہے، یہ اس کو پہلے انہوں نے پھر بیان کیا ہے۔
تو یہ جب واجب دو امروں کے درمیان ہو متباین میں منشا شک، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، شبہ موضوعیہ، 4 مسئلے جو ہیں یہاں یہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ الشبہۃ الوجوبیہ الدائرہ بین المتباینین، اور دوسرا مقام پھر کریں گے الشبہۃ الوجوبیہ الدائرہ بین الاقل والاکثر، وہ بعد میں بتاتے ہیں، ابھی اس پہ توجہ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ المقام الثانی الشبہۃ الوجوبیۃ، ان الشبہۃ الوجوبیۃ فی المکلف بہ تنقسم الی قسمین، تارۃ یکون الشک مرددا بین المتباینین کالتردد الامر بین وجوب الظہر او الجمعۃ۔ شبہ وجوبیہ مکلف بے میں تقسیم ہوتا ہے 2 قسموں کی طرف، کبھی کبھی شک مردد ہے بین المتباینین ہے، کالتردد الامر بین وجوب الظہر او الجمعہ، جیسا کہ امر مردد ہے، ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، واخری بین الاقل والاکثر، اور کبھی کبھی اقل اور اکثر کے درمیان ہے امر مردد، کا تردد الواجب بین الصلاۃ مع السورہ و بدونہا، جیسا کہ واجب مردد ہے کہ نماز با سورہ واجب ہے اور بدونہا یا بدون سورہ واجب ہے۔ اب اقل اور اکثر یہاں کیسے فرض کرو گے؟ نماز اگر بدون سورہ ہے تو ہو جائے گی اقل، با سورہ ہے تو ہو جائے گا اکثر۔ وَبِذَلِكَ يَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَوْضِعَيْنِ، بس اس سے کلام واقع ہوئی ہے 2 مقام پہ، فی موضعین، 2 مقام پر کلام ہے۔ الموضع الاول، پہلا موضع یہ ہے الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ الدائرۃ بین متباینین، شبہ حکمیہ وجوبیہ جو امر دائرہ متباینین کے درمیان، اذا دار الواجب بین امرین متباینین، جب واجب دائر ہو 2 امروں متباینین کے درمیان، فمنشأ الشک اما فقدان النص او اجمالہ او تعارض النصین، منشأ شک یا فقدان نص ہے یا اجمال نص ہے یا تعارض نصین ہے، او الشبہۃ الموضوعیہ یا شبہ موضوعیہ ہے، فَهُنَاكَ مسائل و اربع، پس یہاں 4 مسئلے ہیں، وَإِلَيْكَ الْبَحْثُ فِيهَا بِوَجْهٍ مُوجَزٍ، آپ کے لیے بحث ہے ان مسائل میں بطور مختصر۔ نمبر 1، اذا تردد الواجب بغیرہ لأجل فقدان النص، جب واجب مردد ہو غیر کے ساتھ فقدان نص کی وجہ سے، کالتردد ہی بین الظہر والجمعہ، جیسا کہ واجب مردد ہے ظہر اور جمعہ کے درمیان۔ 2، اذا تردد الواجب بغیرہ لأجل اجمال النص، جب واجب مردد ہو غیر کے ساتھ اجمال نص کی وجہ سے، بأن یتعلق التکلیف الوجوبی بامر مجمل، یعنی تکلیف وجوبی کا تعلق امر کیا ہے؟ بامر مجمل، امر مجمل کے ساتھ ہے، کا قول ہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حیث ان الصلاۃ الوسطی مرددۃ بین عدۃ منہا، صلاۃ وسطی مردد ہے بین عدۃ منہا، یعنی چند نمازوں کے درمیان صلاۃ وسطی مردد ہے کہ کون سی ہوتی ہے مثلا۔ 3، اذا تردد الواجب بغیرہ لأجل تعارض النصین وتکافؤہما، جب واجب مردد و غیر کے ساتھ تعارض نصین کی وجہ سے، وتکافؤہما، اور ان کا کیا جان دونوں نصوں کے برابر ہونے کی وجہ سے، کما اذا دار الامر بین القصر والاتمام، جیسا کہ امر دائر ہو کس میں؟ قصر اور تمام کے درمیان، کہ یہاں نماز پوری ہوگی یا قصر ہوگی،
4 اذا تردد الواجب بغیرہ من جہت اشتباہ الموضوع، ٹھیک ہے، کما فی صورت توجہ کرنا، اذا تردد الواجب بغیرہ من جہت اشتباہ الموضوع، بند کر دو، اذا تردد الواجب بغیرہ من جہت اشتباہ الموضوع، جب واجب مردد و غیر کے ساتھ اشتباہ موضوع کی وجہ سے، جیسا کہ کما فی صورت اشتباہ الفائتہ بین الاصل والمغرب، جیسا کہ فوت ہونے والی نماز مشتبہ ہے کہ وہ اثر ہے، والمغرب اثر والمغرب کے درمیان مشتبہ ہے، ان الخلاف فی هذه المسائل کالخلاف فی شبہۃ التحریمیت، اختلاف جو ان مسائل میں وہ ایسے ہے جیسے شبہ تحریمیہ میں اختلاف تھا، والمختار طبق النعل بالنعل، مختار وہی مختار ہے، ہو بہو طبق النعل بالنعل، من نوعاً وہی مختار ہے جو ہم نے شبہ تحریمیہ والے مسئلے میں کیا کیا آگا جان، اختیار کیا، والمختار یہاں نظریہ وہی ہے، هو المختار جو اختیار کیا، طبق النعل بالنعل یعنی من نوعاً سارا وہی ہے، ٹھیک ہے، جو شبہ تحریمیہ میں نظریہ دیا یہاں بھی وہی ہے مختار، فیجب الاحتیاط فی الاولی والثانیہ والرابعہ، احتیاط واجب ہے اولا میں، اولا سے مراد کون، یہی جو 4 صورتیں بتائی ہیں، تردد الواجب بغیرہ لاجل فقدان النص کالتردد واجب بین الظہر والجمعہ، یہاں احتیاط اولا میں واجب ہے، والثانیت یہی اذا تردد الواجب بغیرہ لاجل اجمال النص، اس میں بھی احتیاط واجب ہے، والرابعہ یہی آخری، ٹھیک ہے نا، اذا تردد الواجب بغیرہ من جہت اشتباہ الموضوع، اس میں بھی احتیاط واجب ہے، واما الثالثۃ، اور جو تیسری تھی تردد الواجب بغیرہ لاجل تعارض النصین، تعارض النصین والی صورت جو ہے، فالمشہور فیہا التخییر، مشہور اس میں یہ ہے تخییر ہے، اخبار التخییر السلیمۃ عن المعارض، اخبار تخییر ہیں جو معارض سے سالم ہیں، اما الثالثۃ، اما جو تیسری صورت ہے اس میں کیا عزیزو، فالمشہور فیہا التخییر، مشہور اس میں تخییر ہے، لاخبار التخییر السلیمۃ عن المعارض، اخبار تخییر معارضہ سے کیا ہیں، سالم ہیں، اخبار تخییر معارضہ سے سالم ہیں۔ اب جناب آپ کی خدمت میں نا وہ موضع ثانی پڑھنا ہے، شبہ وجوبیہ میں آپ کو بتایا نا 2 چیزوں میں بات ہوگی، ایک یہ ہے کہ شک مردد ہے بین المتباینین، اور دوسرا بین الاقل والاکثر ہے، ابھی وہی اقل و اکثر والی صورت ہے۔ الموضع الثانی الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ الدائرۃ بین الاقل والاکثر، الموضع الثانی الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ الدائرۃ بین الاقل والاکثر، یہاں توجہ کرنا، اقل اور اکثر کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اقل و اکثر استقلالی، اور دوسرا ہوتا ہے اقل و اکثر ارتباطی، ان کے درمیان کیا فرق ہے آگا جان، اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر ارتباطی۔ اقل و اکثر استقلالی میں یہ ہے کہ اگر اقل کو ادا کر دیں تو وہ ادا شمار ہوتی ہے، اقل و اکثر استقلالی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اقل کو ادا کر دیں تو وہ ادا شمار ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، مستقل ہوتا ہے، اقل مستقل ہے، اکثر مستقل ہے، استقلالی سے دیکھو استقلالی ہے، اقل و اکثر استقلالی
کا مطلب ہے کہ اگر میں عقل ادا کر دیتا ہوں تو وہ میرا ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا میں نہیں جانتا کہ میں نے فلاں بندے کا جو قرض ہے وہ 1 دینار دینا ہے یا 2 دینار دینا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ 1 دینار اقل ہے، 2 دینار اکثر ہے، لیکن ہے استقلالی کہ اگر میں 1 دینار دے دیتا ہوں تو وہ میرا ادا شمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ میرا ادا شمار ہوگا۔ 1 دینار ایسے نہیں کہ میرا ضائع ہو جائے گا، اگر میں نے 2 بھی دینے ہوں گے تو 1 میرا شمار ہو جائے گا، 1 میرا ادا ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اقل و اکثر استقلالی۔ اچھا، اقل و اکثر ارتباطی میں کیا ہے؟ اقل و اکثر ارتباطی میں یہ ہوتا ہے، توجہ کریں، کہ اقل کو ادا کریں، ٹھیک ہے، تو وہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر واجب ہو تو اس کو ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اقل و اکثر ارتباطی میں اقل کو ادا کر دیں، ٹھیک ہے، تو کافی نہیں ہے، اگر اکثر واجب ہو تو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اقل و اکثر استقلالی میں تو یہ تھا نا کہ اگر اقل کو ادا کر دے تو وہ جتنا کر دیا وہ ادا ہو جاتا ہے، اگر زیادہ بھی واجب ہو تو پھر باقی میں جو ہے وہ دینا پڑے گا، جو اقل ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اقل و اکثر ارتباطی میں اگر ہم اقل کو ادا کر دیں اور واقع میں اکثر واجب ہو تو وہ جو اقل ہے وہ بھی ادا شمار نہیں ہوتا، وہ گویا کہ اس کو ادا ہی نہیں کیا ہے، اس کو ادا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ ہے جناب عالی اقل اور اکثر۔ اقل اور اکثر کی 2 قسمیں، استقلالی، ارتباطی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اقل اور اکثر استقلالی ہے، اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اقل کو انجام دے دوں تو اکثر سے کیا کر دوں گا؟ برات جاری کر دوں گا، ٹھیک ہے، اکثر سے برات جاری کر دوں گا۔ لیکن اقل و اکثر ارتباطی جو ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں جناب عالی بحث واقع ہوئی ہے علماء کی اقل و اکثر ارتباطی میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں نا تفصیل آئے گی۔ بعض اس میں براعت کے قائل ہیں اور بعض کیا کہتے ہیں اقل و اکثر ارتباطی میں احتیاط کرنی چاہیے، وہ مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا، توجہ فرمائیے۔ الموضع الثانی الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیۃ الدائرۃ بین الاقل والاکثر۔ شبہ حکمی وجوبیہ جو دائر ہے بین الاقل والاکثر۔ ان الاقل والاکثر ینقسمان الی استقلالیین و ارتباطیین، ٹھیک ہے، استقلالیین و ارتباطیین۔ اقل اور اکثر تقسیم ہوتے ہیں استقلالی اور ارتباطی کی طرف۔ والفرق بینہما ہوا ان وجوب الاقل و امتثالہ فی الاستقلالی یغیر وجوب الاکثر علی فرض وجوبہ و امتثالہ۔ وہ کیا ہے کہ وجوب اقل و امتثال اقل استقلالی میں مغایر ہے وجوب اکثر کے۔ والفرق بینہما، فرق کس میں بلا؟ بینہما استقلالی اور ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی اور اقل و اکثر ارتباطی کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ ان وجوب الاقل و امتثالہ فی الاستقلالی یغیر وجوب الاکثر، کہ وجوب اقل اور امتثال اقل استقلالی میں جدا ہے وجوب اکثر کے، وجوب اکثر کے وہ اقل جدا ہے، علی فرض وجوب ہی و امتثال ہی، بر فرض کے اکثر واجب ہو اور اس کا امتثال واجب ہو، اقل جدا ہے۔ فلکل وجوب و امتثال، ہر ایک کا
وجوب ہے اور امتثال ہے. اگر عقل کو میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ میرا ادا ہو جائے گا, بعد میں میرے جو ہے مثلا دوسرے جو رہ جائیں گے. مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک بندے کا 1 دینار دینا ہے یا 2 دینار دینا ہے, عقل 1 دینار ہے, اکثر 2 دینار ہے, استقلالی ہیں. اگر میں 1 دینار دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر بالفرض کے 2 دینار دینا تو پھر 1 دینار رہ جائے گا, اور ٹھیک ہے 1 دینار میرا ادا شمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. قدین المردد بین دینار و دینارین, جیسے مردد ہے قرض کہ 1 دینار ہے یا 2 دینار ہے. وظاہر وجوب و امتثال اقل و عدم اللزوم امتثال الاکثر, ظاہری ہے کہ امتثال اقل واجب ہے و عدم اللزوم امتثال الاکثر, اور اکثر کا امتثال لازم نہیں ہے. وظاہر وجوب و امتثال الاقل, ظاہر یہ ہے کہ اقل کا امتثال واجب ہے و عدم اللزوم امتثال الاکثر, اور اکثر کا امتثال لازم نہیں ہے. کیوں؟ لعدم ثبوت وجوب ہی, چونکہ اس کا واجب ہونا اکثر کا ثابت نہیں ہے. یہ بھلا کس کی بات تھی؟ یہ کس کی بات تھی یہ جو آگے فتویٰ دے دیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ عقل واجب ہے اور اکثر کا امتثال ضروری نہیں ہے چونکہ اس کا وجوب ثابت نہیں ہے. یہ بتایا ہے عقل اور اکثر استقلالی والی بات, بے خلاف العقل فی الارتباطی, بے خلاف عقل جو ارتباطی میں ہے ٹھیک ہے نا. فإنه على فرض وجوب الاکثر یکون واجبا بنفس وجوب الاکثر, بے خلاف عقل جو ارتباطی بھی ہے. فإنه على فرض وجوب الاکثر, بر فرض کے اکثر واجب ہو, فرض کریں اکثر واجب ہو. یکون واجبا بنفس وجوب الاکثر, یکون یہ عقل واجب ہے بنفس وجوب الاکثر, اسی وجوب اکثر میں عقل بھی واجب ہے. فلہما وجوب واحد و امتثال فارد, پس ہر دو کا عقل و اکثر ہر دو کا وجوب ایک ہے اور امتثال بھی ایک ہے. امتثال فارد یعنی امتثال بھی ایک ہے ٹھیک ہے نا, اور وجوب بھی ایک ہے, اس میں ایک شمار ہوگا. وَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْاِقْتِصَارِ بِالْعَقْلِ اور لزوم الاتیان بالاکثر. تو وہ جو فرما رہے ہوں اختلاف واقع ہوا ہے کہ عقل پر اکتفا کرنا جائز ہے یا اکثر کو انجام دینا ضروری ہے. یہ کس میں اختلاف ہے کہ عقل پر اکتفا کرنا جائز ہے یا اکثر کا انجام دینا ضروری ہے؟ یہ عقل و اکثر ارتباطی, عقل و اکثر ارتباطی میں اختلاف ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ عقل کو انجام دینا کافی ہے یا اکثر کو انجام دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, عقل و اکثر ارتباطی کی مثال نماز باسورہ واجب ہے یا بدون سورہ واجب ہے. بدون سورہ عقل ہے, باسورہ اکثر ہے. یا اس کو دوسرے لفظوں میں ہمارے استاد فرماتے تھے نماز 9 جز واجب ہے یا 10 جز واجب ہے, 9 جز عقل ہے 10 جز اکثر ہے. تو اسی میں عقل اور اکثر ارتباطی میں بحث ہے ٹھیک ہے کہ عقل کو انجام دینا کافی ہے یا اکثر کو انجام دینا چاہیے. تو اس میں آگے 4 مسئلے ہیں, پورے 4 مسئلے کہ کیا کرنا ہے ہم نے. توجہ ہے یا نہیں؟ عقل و اکثر ارتباطی میں اختلاف ہے کہ عقل کافی ہے یا اکثر کو انجام دینا چاہیے. وَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْاِقْتِصَارِ بِالْعَقْلِ اور لزوم الاتیان بالاکثر. لذالک اختلفوا, اختلاف ہوا ہے کہ عقل پر اکتفا کرنا جائز ہے یا اکثر کو انجام دینا ضروری ہے. وَنَقْتَصِرُ بِالْبَاسِ هُنَا عَلَى الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ الْاِرْتِبَاطِيَّيْنِ, ہم اکتفا کرتے ہیں بالباس ہونا, یہاں بیس میں عقل و اکثر ارتباطیین جو ہیں ان پر. وَيُبَسُ عَنْهُ ضِمْنَ مسائل 4, اور اس عقل و اکثر ارتباطی کے بارے میں بحث کی جائے گی 4 مسائل میں بحث ہوگی. وَنَقْتَصِرُ بِالْبَاسِ هُنَا عَلَى الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ ارتباطیین, ہم اکتفا کرتے ہیں یا عقل و اکثر ارتباطی پر اور اس کے بارے میں 4 مسائل میں بحث کی جائے گی.
ٹھیک ہے، موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔